الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے طلاق سے متعلق ایک اہم مسئلے پر، جس کو فقہا کے یہاں حدم طلاق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا یا ریموو کرنا، اور طلاق کا مطلب طلاق۔ تو طلاق سے متعلق بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق رجسٹرڈ ہونے کے بعد، طلاق اپلائی ہونے کے بعد طلاق ریموو ہوگی، ختم ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں علماء نے بحث کی ہے۔ تو اس مسئلے کی کل 3 شکلیں، 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت جس میں سب کا اتفاق ہے کہ پرانی طلاقیں جو رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، کاؤنٹ ہو چکی ہیں، وہ ریموو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، یعنی ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اس صورت میں یہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، 3 الگ الگ حالات میں طلاق دیا، طلاق سنی دیا، اور تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہے گی، اس کے لیے حرام ہوگی۔ اب اس عورت نے اس سے 3 طلاق پانے کے بعد کسی اور سے جا کے شادی کیا، اس دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، جمع کیا، اور کچھ دن کے بعد وہ مر گیا۔ اب اس کے مر جانے کے بعد یہ عورت دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے دوسرے شوہر کے مر جانے کے بعد وہ عورت اگر اس پہلے شخص سے، جس کی پہلے کبھی بیوی تھی، اس سے دوبارہ شادی کرتی ہے، تو اب اس کے پاس جب یہ عورت آئے گی تو اس نے پہلے جو 3 طلاقیں دی تھی وہ تینوں ریموو ہو جائیں گی۔ اب اس کے پاس طلاق درج کرنے کے لیے ایک فریش فائل ہوگی، نئے سرے سے اس کے طلاق کی کاؤنٹنگ ہوگی، یعنی یہ عورت پہلے بھی اس کی بیوی تھی اور 3 طلاقیں دے چکا تھا، وہ تینوں طلاقیں کاؤنٹ ہو چکی تھیں، وہ تینوں طلاقیں اپلائی ہوئیں، کاؤنٹ ہوئیں، گنی گئی، رجسٹر ہوئیں۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد جب وہ عورت حرام ہو گئی اس پر، اس نے جا کے کہیں اور شادی کیا، اتفاق سے اس کا شوہر بھی مر گیا، واپس آئی اس کے پاس، دوبارہ اس سے شادی کیا، تو اب اس کے پاس وہ نئے نکاح سے آئی ہے۔ اب اگر یہ بندہ اس کو دوبارہ طلاق دے گا تو اس کی کاؤنٹنگ از سر نو ہوگی، نئے سرے سے ہوگی، یعنی طلاق کا اب جو رجسٹر بنے گا اس کے یہاں وہ بالکل فریش ہوگا، اور اب نئے سرے سے طلاق گنی جائے گی، پرانی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے جس میں سارے فقہا کا، سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں پرانی طلاقیں، سابقہ طلاقیں ریموو ہو جائیں گی، ان میں سے کچھ بھی نہیں بچیں گی، اور نئے سرے سے طلاق کا شمار ہوگا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔ آگے بڑھیں، دوسری صورت جس میں سارے فقہا اور سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ طلاق ریموو نہیں ہوگی، طلاق ختم نہیں ہوگی۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، 1 بار طلاق دیا یا 2 بار طلاق دیا، طلاق سنی، صحیح طلاق۔ اب یہ طلاق اپلائی ہوئی، کاؤنٹ ہوئی، لیکن 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی، اس بندے نے رجوع نہیں کیا، اور یہ عورت اس سے الگ ہو گئی۔ جب طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہوتی ہے تو عورت بیوی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو کسی بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا سنی، یا 2 دفعہ 2 طلاق دیا، اور یہ عورت عدت گزار چکی ہے اور نکاح ٹوٹ چکا ہے، الگ ہو گئی۔ الگ ہونے کے بعد اس نے جا کے کہیں اور شادی کر لیا، ٹھیک ہے، جا کے کہیں اور شادی کر لیا۔ کہیں اور شادی کرنے کے بعد اتفاق سے وہاں بھی یہ الگ ہو گئی، خلا لیا یا طلاق دیا یا مر گیا، الگ ہو گئی۔ لیکن دوسری جگہ جہاں اس نے شادی کیا تھا، وہاں دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، کوئی فزیکل تعلق، جمع نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، اور پھر یہ واپس آ کے اس سے شادی کرتی۔ واپس تو آ سکتی کیونکہ اس نے 3 طلاق نہیں دیا تھا، 1 طلاق دیا تھا یا 2 طلاق دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس سے شادی نہ کیا ہوتا تو بھی شادی ہو سکتی تھی۔ تو اب بیچ میں ہوا کیا ہے کہ ایک اور کے نکاح میں رہ چکی ہے، لیکن اس نے دخول نہیں کیا، ہم بستری نہیں کیا، اب یہ اس کے پاس سے واپس آ رہی ہے، پہلے شوہر سے شادی کر رہی ہے۔ تو اس صورت میں سارے فقہا کا، ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس شوہر نے جو پہلے سے طلاقیں
دی ہیں ایک یا دو، وہ طلاقیں ریمو نہیں ہوں گی، وہ طلاقیں ختم نہیں ہوں گی. سب کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے. اس لیے کہ جو دوسری شادی کیا تھا وہ دخول ہی نہیں ہوا، صرف شادی ہوئی، دخول نہیں ہوا، ہم مصری نہیں ہوئی، تو اس کے پاس واپس آ رہی ہے. تو اس نے جو پہلے سے طلاقیں دی تھی وہ بھی کاؤنٹ ہوگی. یعنی نیکسٹ ٹائم اس کے پاس صرف ایک طلاق کا آپشن ہے. یعنی اگر 2 طلاقیں دیا تھا پہلے، تو اگر آگے اس نے 1 طلاق بولا تو 3 طلاق مکمل ہو جائے گی، اور یہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی 3 طلاق دیتے ہی. تو یہ دوسری صورت ہے اس مسئلے کی جس میں حد میں طلاق کی بحث ہوتی ہے، کہ یہاں پہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ طلاق ریمو نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. تیسری شکل جو ہے، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، 1 یا 2، 3 طلاق نہیں دیا، 1 یا 2 طلاق دیا، اور وہ عورت عدت گزار کے اس سے الگ ہو چکی ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے. الگ ہونے کے بعد کسی اور سے شادی کرتی ہے، اور شادی کرنے کے بعد یہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے، دخول کرتا ہے، جمع کرتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دن رہتی ہے، وہ ہم بستری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور کچھ دن کے بعد اس کا شوہر مر جاتا ہے، یا طلاق دیتا ہے، یا خلا لیتی ہے، کسی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ واپس اس کے پاس آ رہی ہے، پہلا جو شوہر تھا اس سے واپس شادی کر رہی ہے، اور شادی کر سکتی، کوئی مسئلہ ہے نہیں. 1 یا 2 ہی طلاق دیا تھا، راستہ تو پہلے بھی کھلا ہوا تھا، لیکن اس نے کسی اور سے بھی شادی کر لی ہے، وہاں ہم بستری بھی ہو چکی ہے، تو اب اس کے پاس واپس آ رہی ہے. تو اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو کسی اور کو شوہر چن چکی تھی، کسی اور کو شوہر بنا چکی تھی، اور وہ ہم بستری بھی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اس مرحلے کے بعد یہاں پہ آ رہی ہے، تو اب اس شوہر نے جو پہلے 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں وہ باقی رہ جائیں گی یا وہ ریمو ہو جائیں گی. تو اس میں 2 رائے ہے علماء کی. صحابہ کرام میں زیادہ تر صحابہ کرام کی جو رائے ہے وہ یہ کہ پہلے کی جو طلاقیں تھیں وہ کاؤنٹ ہوں گی، وہ باقی رہیں گی، ریمو نہیں ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی. اور اگر بعد کے ائمہ فقہا کی بات کریں تو ان کی بھی اکثریت یہی کہتی ہے کہ وہ طلاقیں باقی رہیں گی، وہ ریمو نہیں ہوں گی. یہ اکثر اہل علم، جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اس شکل میں بھی پہلے شوہر کی پہلی طلاقیں ختم نہیں ہوں گی. یہ ایک رائے ہے. لیکن ایک دوسری رائے جو بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کی طرف یہ رائے منسوب ہے. اور اسی طرح سے ائمہ اور فقہا کی بات کریں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، اور بہت سارے حنفی جو مشائخ ہیں، ائمہ احناف ہیں، علماء احناف ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ اس عورت کی دوسری شادی ہونے کے بعد چونکہ وہاں ہم بستری بھی ہو چکی ہے، اس لیے جب یہ واپس آ رہی ہے پہلے کے پاس تو پہلے کی اس کو دی گئی پہلی طلاقیں منسوخ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ریمو ہو جائیں گی، کالعدم ہو جائیں گی، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا. یہ بعض صحابہ کی رائے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور بہت سارے علماء احناف کی رائے ہیں. حالانکہ سارے احناف کی رائے نہیں ہے، کچھ احناف جمہور کی طرف بھی گئے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد، وہ حنفی مسلک کی جو رائے ہے اس پر نہیں ہے، بلکہ وہ جمہور کی جو رائے ہے اس طرف وہ گئے ہوئے ہیں. لیکن احناف کی جو اکثریت ہے ان کی یہی رائے ہے کہ اس صورت میں پہلے شوہر کی جو پہلی طلاقیں تھیں وہ ریمو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اس کو حدمی طلاق کہتے ہیں. تو یہ تیسری شکل ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے. میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس سے پہلے جو 2 صورتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے ان دونوں صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان دونوں میں سے پہلی صورت میں طلاق ریمو ہو جائے گی، سابقہ طلاقیں ریمو ہو جائیں گی، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسری صورت میں سابقہ طلاقیں باقی رہیں گی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ جو تیسری صورت ہے اس میں اہل علم کی 2 رائے ہے. ایک طرف جمہور ہیں، اہل علم کی اکثریت ہے، ان کا کہنا ہے کہ پہلے شوہر کی پرانی طلاقیں ریمو نہیں ہوں گی، اور دوسری طرف کچھ اہل علم ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ پرانی طلاقیں ریمو ہو جائیں گی. اب ان دونوں اقوال میں سے کون سا قول قوی ہے، مضبوط ہے، بہتر ہے؟ یہ جو دوسری رائے ہے، حالانکہ اس رائے کی طرف بہت کم اہل علم گئے ہیں، لیکن دلائل کی روح سے یہی رائے مضبوط لگتی ہے. یعنی ایک عورت کو اگر ایک شوہر نے 1 یا 2 طلاق دی ہے اور پھر اس کی عدت گزر چکی ہے، وہ جا کے کہیں اور شادی کرتی ہے اور وہاں پہ ہم بستری بھی ہو جاتی ہے،
پھر وہاں رشتہ ختم ہوتا ہے اور وہاں سے واپس آتی ہے پہلے شوہر کے پاس، تو اس نے پہلے جو طلاقیں دی تھی وہ ریمو ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلی صورت میں آپ کو بتایا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دینے کے بعد وہ جا کے کسی اور سے شادی کرتی، وہاں ہم بستری ہوتی، پھر وہ رشتہ ختم ہوتا، پلٹ کے پہلے کے پاس آتی ہے، تو تینوں طلاق ریمو ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ایک شوہر کو چھوڑنے کے بعد ایک عورت دوسرے سے شادی کرتی ہے تو اس کی دوسری شادی، وہاں اگر ہم بستری بھی ہو جائے تو اس طرح کی دوسری شادی اس کے پہلے شوہر سے ملی ہوئی تینوں طلاقوں کو ریمو کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو وہ ریمو نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس دلیل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان اہل علم کی بات بڑی مضبوط لگتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حد میں طلاق کے مسئلے میں اگر ایک عورت کو 1-2 طلاقیں پڑی ہیں، اس نے دوسری جگہ جا کے شادی کیا، وہاں بھی ہم بستری ہوئی، پھر رشتہ نہیں جمع، واپس آئی پہلے کے پاس، تو اس پہلے نے اس عورت کو جو پرانی طلاقیں دی تھیں وہ سب کے سب ریمو ہو جائیں گی، اور نئے سرے سے اب اس کے پاس طلاق کا ایک فریش رجسٹر ہوگا، اب جو طلاق دے گا اس کی نئے سرے سے کاؤنٹنگ ہوں گی 1 2 3۔ تو یہ ہے مسئلہ حدم طلاق کا کہ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، تینوں صورتوں میں پہلی صورت میں طلاق ریمو ہو جاتی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، دوسری صورت میں طلاق ریمو نہیں ہوتی ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، تیسری صورت میں اختلاف ہے طلاق ریمو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اکثر علماء کہتے ہیں طلاق ریمو نہیں ہوگی اور کچھ علماء کہتے ہیں طلاق ریمو نہیں ہوگی۔ ہماری نظر میں انہی اہل علم کی بات راجح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔